بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک سرائی عرب مدینہ منورہ کی طرف آپ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بڑی مسترد ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے ان کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے نیچے اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور پھر کچھ دیر بعد واپس آئی۔ اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور غذا ڈالی۔ اس منظر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام صحابہ نے بھی دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ماں کی ممتا کا ایک عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا، تم نے ماں کی ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے کو آزاد کر دیا جائے۔ جالینوس اپنے دور کا ایک بہت بڑا طبیب اور عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے کالے بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگر چاہے خود ایک بہت بڑا طبیب تھا، لیکن کافی عرصے تک وہ اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے خطبہ نے بہت کوشش کی، اس کا درد ختم ہونے پہ نہ آیا۔ پھر ایک دن بڑھیا جالینوس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے۔ جالینوس نے اسے کہا، مہربانی کر کے آپ وہ دوائی میری آنکھوں پہ لگا دیں۔ بڑھیا نے سلائی لی اور دوائی اس کی آنکھوں پہ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد جالینوس کا درد ختم ہو گیا اور اس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تم نے لاجواب دوائی کس طرح بنائی؟ اس عورت نے کہا، گوبر میں پیدا ہونے والے کالے بھنورے کو میں نے مارا اور اسے دھوپ میں خشک کیا اور پھر اسے کوٹا۔ پھر یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں پہ لگائی ہے۔ جب جالینوس نے اس کا جواب سنا تو وہ حیران ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا قریب ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق ان کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور متبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یوا گوئیوں میں مصروف تھا کہ علی بن میثم بھی محفل میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہیل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی اور وزیر نے کہا، آج آپ نے کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم نے یوں کہا کہ آج مجھے آپ کے پاس آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے پاس گیا۔
ताकि कश्ती पर बैठकर आपके पास आ सकूं। मैंने देखा कि कश्ती बगैर किसी मुल्ला के दरिया दजला के किनारे पर आकर लगी। लोग इस पर सवार हुए और कश्ती लोगों को लेकर चल पड़ी। कश्ती पर बैठे मुसाफिरों ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती पर घाट पर गई और मुसाफिर अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में उसने मुझे आपके महल के आगे उतारा और फिर आपके पास मैं चला आया। जब जिंदीक ने यह दास्तान सुनी तो उसने कहा, साहिब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे कोई अहमक मालूम होता है। इसमें अक्ल व फहम के नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जिंदीक ने कहा, इससे बढ़कर और क्या हमाकत हो सकती है कि कश्ती खुद मुल्ला के बगैर घाट पर चलकर आए और लोगों को घाट पर उतारे, जबकि हम सब जानते हैं कश्ती लकड़ी से बनी होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। इसमें ना तो एहसास है, ना अक्ल और ना ही रूह है। इससे कैसे ये तो की जा सकती है कि वो खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचा दे। अली बिन मिसम ने कहा, साहिब, अहमक मैं नहीं, अहमक ये खुद है। अगर एक कश्ती मुल्ला के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे ये बताएं कि ज़मीन, सूरज, चाँद, तारे भी तो जमादात हैं। इनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से अपने मुतबर के बगैर अपने मदार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल हरकत कैसे कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मुल्ला के बगैर नहीं हरकत कर सकती। आखिर कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रिक के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मिसम की इस तकरीर से जिंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली। फिर खामोशी से उठ के वहाँ से चला गया। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।